يا حامل القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. لقد سمع الله قول الذين قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء. اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی بات سن لی ہے جو کہتے ہیں اللہ تو فقیر ہے، محتاج ہے، ونحن اغنیاء، اور ہم غنی ہیں، امیر ہیں. سنکتب ما قالوا، جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں ہم اسے لکھ لیں گے. وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍ، اور ساتھ ہی لکھ لیں گے ان کا نبیوں کو ناحق قتل کرنا. وَنَقُولُ، اور ہم کہیں گے ذُوقُوا عذاب الحریق، چکھو آگ کے عذاب کا مزہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے کہتے تھے، اور خاص طور پر انفاق سبیل اللہ کے فی سبیل اللہ کے لیے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، تو اس پر یہودی اور یہودیوں کے زیر اثر منافقین آبجیکشن یا ایک پوائنٹ ریز کرتے تھے لوگوں کو اس سے دور رکھنے کے لیے اور خود اس سے دور رہنے کے لیے. منافق پر جو چیزیں سب سے زیادہ بھاری ہیں ان میں سر فہرست اللہ کے رسول کی مطلق اطاعت، اور اس کے بعد اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا جان تو بہت دور کی بات ہے. لہذا انہیں اس پر بہت تکلیف ہوتی تھی اور ان ڈیفرنٹ ویز وہ اس کو اوائڈ کرنے کی کوشش کرتے تھے اور اوائڈ کرنے کو پروموٹ کرتے تھے. اسی کا ایک یہ ایکسپریشن ہے کہ یہ کنفیوژن پیدا کرنا. اب اس کو دو طرح سے آپ لے سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ اس کو ایک ڈائریکٹ سٹیٹمنٹ آپ کہا جائے کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں. ایک یہ ٹونٹنگ انداز ہوگا، لو جی اللہ فقیر ہے، وہ مانگ رہے ہیں اور اسی مالدار ہیں، اسی دے رہے ہیں. اب ظاہر ہے کہ جو شخص بھی اللہ کو مانتا ہے وہ کبھی بھی یہ ایزیوم یا بیلیو نہیں کر سکتا کہ اللہ تعالیٰ فقیر ہے. لیکن یہ بات کہہ کر یعنی ان کو انڈائریکٹلی ریئلائز کرانا کہ کوئی نہیں اللہ کو بھوک ہے. یعنی ایک طرف تو وہ اللہ تعالیٰ کو دل سے غنی نہیں مانتے، لیکن اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے مقابلے میں ایک کنفیوژن کریٹ کرنے کے لیے یا اس کو اوائڈ کرنے کے لیے وہ یہ ایکسپریشن اختیار کرتے ہیں. فرمایا سنکتب ما قالوا، ہم لکھ لیں گے ان کی یہ باتیں جو وہ کہہ رہے ہیں، اور ساتھ ہی کیا لکھیں گے؟ قتلہم الانبیاء، ان کا انبیاء کرام کو قتل کرنا، بغیر حق، بغیر کسی حق کے. لہذا ہم کہیں گے وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، تو ہم ان سے کہیں گے کہ تم آگ میں جلنے کا عذاب چکھو. ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ، اور جب وہ اس پر شور مچائیں گے تو ان سے کہا جائے گا وَنَقُولُ، ہم کہیں گے ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، اور یہ کہیں گے ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ، یہ عذاب جو تمہیں مل رہا ہے یہ تمہاری انہی کرتوتوں کی وجہ سے ہے کہ جو تم نے آگے بھیجی تھی. وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ،
اور اللہ تعالیٰ ہرگز اپنے بندوں پر زیادتی کرنے والا نہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے، ہمیشہ عدل اور انصاف کا فرق سمجھنا چاہیے۔ انصاف نصف سے بنا ہے اور اس میں برابری کا ایک تصور پایا جاتا ہے، آدھا آدھا بانٹ دینا، آدھا اس کا آدھا اس کا، اور لوگوں کو برابر ٹریٹ کرنا۔ عدل کیا ہے؟ عدل ہے کسی کو اس کے حق سے محروم نہ کرنا اور اس پر کوئی زیادتی نہ کرنا، یعنی عدل کا الٹ ظلم ہے۔ عدل کیا ہے؟ کسی کا جو حق بنتا ہے اس کو دے دینا اور اس کو اس کے حق سے ڈپرائیو نہ کرنا آن ون ہینڈ، دوسرا بلا وجہ کسی کو کسی جرم کی سزا نہ دینا جو اس نے نہ کیا ہو۔ یہ کیا ہے؟ یہ دونوں ظلم کی مختلف کنڈیشنز ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ انہیں کہے گا کہ تمہیں جو سزا مل رہی ہے یہ تمہاری کرتوتوں کی وجہ سے ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ بندوں پر زیادتی کرنے والا نہیں۔ یعنی یہ جو اعمال نامے اور ریکارڈ اور یہ کہنا کہ دیکھو یہ اپنا اعمال نامہ پڑھو، یہ اصل میں کیا ہے؟ وہ اسی کی سب چیزیں ہیں کہ یہ جو تمہارے ساتھ ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے، جو تمہیں سزا مل رہی ہے، یہ تمہارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے۔ باقی رہا یہ کہ میں نے جو وضاحت کی ہے عدل و انصاف کے درمیان، وہ اس لیے کہ جہاں تک برابری کا تعلق ہے، برابری میں تو پھر ہر چیز کا حساب ہونے کے بعد ہر چھوٹی سے چھوٹی نیکی کا بدلہ اور ہر چھوٹی سے چھوٹی برائی کی سزا بھی ہر شخص کو ملنی چاہیے۔ ایسا اللہ تعالیٰ نہیں کرتا، یعنی نہ تو کسی کے کسی نیکی کو اللہ تعالیٰ ضائع کرے گا اور نہ کوئی برائی جو اس نے نہ کی ہوگی اس کے کھاتے میں ڈالے گا۔ ہاں، جو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے گا، جو بڑے سے بڑا گناہ کر کے اللہ تعالیٰ کو معافی مانگ کر راضی کر لے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو بھی بخش سکتا ہے اور بخشے گا۔ یہ عدل کے خلاف نہیں ہے، اگرچہ یہ انصاف کی جو ڈیفینیشن ہے اس کے مطابق نہیں ہے۔ تو ذالک بما قدمت ایدیکم، یہ اس لیے ہے کہ تم نے جو کرتوتیں آگے بھیجی تھیں ان کی بنیاد پر تمہیں سزا مل رہی ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور اللہ تعالیٰ بندوں پر زیادتی کرنے والا نہیں ہے۔ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ عَهِدَ إِلَيْنَا، اب یہ پھر یہود کا قول ہے، جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم بھیجا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم سے عہد لیا ہوا ہے کہ اللہ نؤمنا، ہم نہیں ایمان لائیں گے لرسول، کسی ایسے رسول پر، یہاں تک کہ وہ ہمارے سامنے ایسی قربانی پیش کرے کہ جسے آگ آ کر بھسم کر دے۔ اولاً انبیاء کرام کے پر آڈیو ویژول سائنس نازل ہوئے، اور آڈیو ویژول سائنس دو طرح کے تھے۔ ایک تو اللہ تعالیٰ غیبی نصرت سے اس کی ایسی تائید فرماتا تھا جو لوگوں کو نظر آئے۔ مثلا حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی قوم کے مطالبے کے مطابق کہ اس پہاڑ میں سے ایک اونٹی برآمد ہو جائے، تو اونٹی برآمد ہو گئی۔ اس نے باہر آتے ہی ایک بچے کو جنم دیا۔ یہ کیا ہے؟ آڈیو ویژول نشانی ہے۔ کس لیے؟ حضرت صالح علیہ السلام کی تائید کرنے کے لیے کہ یہ سچا نبی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بے شمار معجزات، یعنی پیدا ہونے سے معجزے شروع ہوئے، یعنی چند دن کا بچہ اور ماں کی گود میں سے بول پڑا، اور بڑی ینگ ایج میں آپ نے سینیگوگ میں واز کہنا شروع کر دیا، اور حیران کن واز کہ جس پر بائبل کے الفاظ ہیں کہ ربائی کہتے تھے ہی اسپیکس ود اتھارٹی، یعنی ان کا دل کہتا تھا کہ بات جو ہے بڑی اتھارٹی کے ساتھ کر رہا ہے، لیکن مانا نہیں انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا رسول۔ پھر اس کے بعد جب بڑے ہوئے، مردوں کو زندہ کر کے دکھایا، نابینا کو بینا کر کے دکھایا، اور لیپروٹک پیشنٹ کو تندرست کر کے دکھایا، کھڑے آدمی کو بتا دیا کہ تم کیا کھا کے آئے ہو اور تمہارے گھر میں کیا کچھ سٹورڈ ہے۔ اب یہ کیا تھی؟ یہ آڈیو ویژول اشارات تھے، لیکن رفتہ رفتہ اس کا معاملہ کم ہوتا چلا گیا۔ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام تک آپ دیکھیے گا کہ فرعون کو بھی انہوں نے
دو واضح معجزے دکھائے، اپنا عصا پھینکا اژدہا بن گیا، اپنا ہاتھ گریبان میں سے بغل میں لے کے گئے اور پھر یوں باہر نکالا تو سفید ہو گیا، اور کہا کہ یہ دو نشانیاں ہیں میرے رب کی تیرے طرف بھیجی ہوئی۔ اور انہوں نے اپنی قوم کے لیے بے شمار ایسے معجزات جو ہے وہ ان کے فائدے کے لیے کیے، یعنی قوم کو پیاس لگی، انہوں نے پانی مانگا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہوں نے پہاڑ میں یوں عصا مارا تو 12 چشمے جاری ہو گئے۔ یہ کوئی چھوٹی نشانی تو نہیں ہے۔ انہوں نے کہا جی بڑی گرمی بڑی لگ رہی ہے، انہوں نے دعا کی تو بادل کا سایہ آ گیا، ٹھیک ہے نا، من و سلوہ نازل ہو گیا، بھوک لگی تو من و سلوہ آ گیا۔ لیکن پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی کے زمانے میں ایک ریسٹرکشن آ گئی کہ جب انہیں شریعت دی گئی اور شریعت کو نافذ کرنے کا تقاضا کیا گیا، اب کوئی معجزہ نہیں آیا۔ اب قوم عادی ہو چکی تھی معجزات کی، اور ان کا جو اندازہ تھا یا خیال تھا، جو سوچ تھی، وہ اپنی جگہ پر درست تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمارے اتنے بڑے دشمن کو چٹکی میں غرق کر سکتا ہے تو پھر ہمیں فتح کیوں نہیں دلا سکتا، ہمیں لڑنے کی کیا ضرورت ہے۔ حالانکہ ری ایشورنس دی انہوں نے کہ تم نے صرف حملہ کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد سے تمہیں فتح ہوگی، لیکن انہوں نے ہمت نہیں کی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بعد آنے والے صاحب شریعت رسول ہیں، جن کو ایک اور شریعت دی جانے والی ہے، ان سے بھی تقاضا وہی ہے۔ اب پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں سے تقاضا کیا ہے؟ وہی جہاں سے بات شروع ہوئی تھی کہ جان اور مال اللہ کے راستے میں کھپاؤ۔ اب وہیں سے گفتگو شروع ہوئی کہ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ فقیر ہے اور یہ غنی ہے؟ نہیں۔ ان کا قول نقل کیا اور کہا کہ ہم تمہاری یہ باتیں نوٹ کر رہے ہیں اور اس کے مطابق ہم تمہیں سزا دیں گے۔ اب انہیں کا ایک اور معاملہ کہ اللہ تعالیٰ نے تو ہم سے وعدہ لیا ہوا ہے کہ ہم کسی ایسے رسول کو نہیں مانیں گے جو ان کے سامنے، جو ہمارے سامنے ایسی قربانی نہ کرے جس کو آگ بھسم کر دے۔ آپ کے ذہن میں آیا ہوگا کہ حابیل اور قابیل کا واقعہ بھی ایسے ہی تھا نا، ورنہ کیسے پتہ چل گیا اس کو کہ میری قربانی قبول ہوئی ہے، اس کی قبول نہیں ہوئی ہے؟ اس کو کیسے پتہ چل گیا کہ میری قبول نہیں ہوئی، اس کی قبول ہو گئی ہے؟ اس لیے کہ جو پرانا زمانہ تھا، پچھلے انبیاء کرام میں ان کے امتی یا خود انبیاء کرام جب کوئی قربانی دیتے تھے تو آسمان سے ایک شعلہ آتا تھا اور اس قربانی کو جلا کر بھسم کر دیتا تھا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ قربانی قبول ہو گئی۔ اور اگر شعلہ آسمان سے نہیں آیا اس کو بھسم کرنے کے لیے تو یہ سیدھی علامت تھی کہ قربانی قبول نہیں ہوئی۔ اب ابھی عید الاضحیٰ آنے والی ہے، انشاءاللہ ہم قربانیاں کریں گے، لیکن زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا کہ خطیب صاحب جو ہیں وہ جمعے کے خطبے میں بھی اور عید کے خطبے میں بھی وہ آیت ہمیں یاد کرائیں گے کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ ان کے گوشت اور ان کے خون اللہ تعالیٰ تک نہیں پہنچتے، ہاں اگر ان کے دل میں خوف خدا ہے، تقوی ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے انہوں نے قربانی کی ہوگی تو وہ قربانی لازماً قبول ہوگی۔ اب میں اپنے دل میں جہاں پر دیکھ سکتا ہوں کہ میں نے قربانی اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کی ہے یا میرا کوئی اور موٹیو ہے، لیکن آپ میرے دل کو کھول کر نہیں دیکھ سکتے، میں آپ کے دل کو کھول کر نہیں دے سکتا کہ آپ نے قربانی کس انداز سے دی ہے۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ سارا کا سارا راز ہے، لیکن اصول تو وہی ہے کہ اگر کوئی شخص ایک دھیلا بھی قربان کرے گا اللہ کو راضی کرنے کے لیے تو وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے لیے محفوظ ہوگا، اور اس کے برعکس دکھاوے کے لیے، لوگوں کو راضی کرنے کے لیے، لوگوں سے اپریسیشن لینے کے لیے، اخبار میں اشتہار دینے کے لیے یا اپنی دینداری جمانے کے لیے وہ اگر 10 کروڑ بھی خرچ کرے گا تو اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ ایک نیکی کے طور پر نہیں بلکہ دکھاوے کے طور پر لکھا جائے گا۔ لیکن لکھا تو گیا لیکن ہے راز۔ تو اب اس سے بات آگے چلائی جا رہی ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے عہد لیا ہوا ہے کہ ہم کسی ایسے رسول کو نہیں مانیں گے جو ایسی قربانی نہ کرے جس کو آگ آ کر کھا لے۔ قل، اب اس کا جواب دیا جا رہا ہے، قل قد جاءکم رسل من قبلی،
ان سے کہو کہ مجھ سے پہلے بھی تو بہت سے رسول آئے بالبیناتی واضح نشانیاں لے کر، وبالذی قلتم اور وہ نشانی بھی لے کر جو تم مجھ سے تقاضا کر رہے ہو، جو تم کہہ رہے ہو، فلما قتلتموہم تو پھر بتاؤ ان کو تم نے کیوں قتل کیا۔ یعنی سب سے بڑی مثال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تو زندہ اٹھایا، لیکن یہودیوں نے تو تمام نشانیاں دیکھ کر انہیں قتل کرنے کی کوشش کی۔ اور ایسے قرآن مجید میں جمع کے صیغے میں ہمیشہ آیا ہے ان کا کرتوت، ان کی یہ بدعملی کہ قتلہم الانبیاء، ان کا نبیوں کو قتل کرنا۔ فلما قتلتموہم ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے اس ایکسکیوز میں سچے ہو کہ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے کوئی ایسی قربانی نہیں کی جس کو ہم خود اپریشیٹ کر سکے کہ وہ قربانی قبول ہوئی ہے، اس لیے ہم ان کو نہیں مان رہے، تو پھر اگر سچے ہو تو بتاؤ کہ ان رسولوں کو تم نے کیوں قتل کیا تھا جو تمہارے سامنے واضح نشانیاں لے کر آئے، اور ایون وہ نشانی جو تم مانگ رہے وہ بھی لے کے آئے۔ فَإِن كَذَّبُوكَ تو اے نبی اگر اس کے باوجود بھی وہ آپ کو جھوٹا قرار دیں، فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ سو واٹ، آپ سے پہلے بہت سے رسولوں کو جھٹلایا گیا۔ یعنی یہ ایک انداز ہوتا ہے کسی غم کو کم کرنے کا، کیا ہو گیا پھر؟ جیسے غالب نے کہا نا کہ قید حیات و بند غم، اصل میں دونوں ایک ہیں، موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں۔ اور یہ شعر کس کو سنایا جاتا ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ کسی پریشانی میں مبتلا ہے اور آپ اس کے ساتھ جا کے یعنی ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں، اور اس کو ہمدردی کا اظہار کرنے کا ایک انداز کیا ہے کہ آپ اس کو یاد دلائیں کہ نہیں تم اکیلے نہیں ہو اس مصیبت میں، ہر شخص جو ہے یہ دنیا مصائب کا گھر ہے، صبر کرو اللہ تعالیٰ آسانی پیدا کرے گا، مصائب یہاں آتے ہی ہیں۔ تو اس سے واقعتاً جب انسان کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ میں اکیلا نہیں ہوں، یہاں ایسے ہی ہوتا ہے، تو پھر اس کو تھوڑی سی کنسولمنٹ ملتی ہے اور اس کو تھوڑا سا سکون ملتا ہے۔ میرا چھوٹا بھائی وہ پی ایف میں پائلٹ تھا، تو 88 میں اس کا جہاز کریش ہوا اور اللہ کو پیارا ہو گیا، تو بہت سے لوگوں نے تعزیت کی میرے ساتھ، ہم بھائیوں کے ساتھ، والد صاحب کے ساتھ۔ تو ہمارے ساتھ والے گھر کے ایک صاحب جو تھے وہ مرچنٹ نیوی میں تھے، تو ان کو گھر میں رابطہ رہتا تھا، پتہ چلا کہ اصلاح عامر کا جہاز کریش ہو گیا، تو انہوں نے تعزیت کا جو خط لکھا میرے والد صاحب کو، یعنی اس کا مضمون یہ تھا، مفہوم اس کا یہ تھا کہ حادثات روز ہوتے ہیں اور اس میں لوگ مرتے بھی ہیں، لیکن جب کوئی اپنا حادثے کا شکار ہوتا ہے تو اس پر دکھ ہوتا ہے۔ اب یہ بظاہر روکھا انداز تھا، یعنی کنڈول کرنے کا ایک روکھا انداز تھا، لیکن مجھے بڑا پسند آیا یہ کہ ایک بڑے خوبصورت انداز میں انہوں نے والد صاحب کو بتایا یہ وہی مضمون کہ اے نبی آپ پہلے نہیں ہیں کہ جن کے سچے رسول ہونے کے باوجود قوموں نے ان کا انکار کیا، آپ سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کا انکار کیا گیا، حالانکہ وہ سارے بھی وہ نشانیاں لے کر آئے تھے کہ جو اپنی آنکھوں سے یہ دیکھ سکتے تھے۔ تو یہ جو ان جنرل یعنی کسی بھی پریشانی میں کسی بھی ظاہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ ہوتا ہوگا کہ میں ان کے سامنے قرآن مجید پیش کر رہا ہوں اور میں ان کو چیلنج کر رہا ہوں کہ اس جیسا قرآن لے کے آؤ، اس جیسی صورت لے کے آؤ، نہ یہ کوئی صورت لے کے آتے ہیں اور نہ مجھے مانتے ہیں، جسے پجامے کہتے ہیں کچیچی آتی ہے انسان کو، تو اس کا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیا جا رہا ہے کہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، آپ سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کو جھٹلایا گیا۔ فَإِن كَذَّبُوكَ اگر وہ آپ کو جھٹلائیں، فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ تو آپ سے پہلے بہت سے رسولوں کو جھٹلایا گیا، جاؤ بالبینات جو واضح معجزے لائے، یعنی بینات کا لفظی ترجمہ تو ہے واضح نشانیاں، بین کہتے ہیں واضح کو، اور بینتن واضح مؤنث ہے اس کا، اور اس کی جمع ہے بینات، لیکن قرآن مجید میں بالعموم اس سے مراد کیا ہوتے ہیں؟ معجزات، یعنی قرآن مجید کی آیات کو بھی آیات بینات کہا جاتا ہے۔ جاؤ بالبینات جو واضح نشانیاں لائے، والزبر اور صحیفے لائے، والکتاب المنیر
اور روشن کتاب لے کر آئے. یعنی روشنی کا کام کیا ہوتا ہے؟ جو کنفیوژن ہے اس کو دور کرنا، کہ اس کارپیٹ کی بنائی کے اندر کوئی نقص ہے تو آپ کو یعنی کم روشنی میں وہ نظر نہیں آئے گا، لیکن جب اس کو آپ ڈے لائٹ میں دیکھیں گے یا آپ کوئی اسپاٹ لائٹ سے اس کو فوکس کریں گے تو اس کی تمام کمزوریاں جو ہیں وہ واضح ہو جائیں گی. تو والکتاب المنیر، روشن کتاب. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر شخص موت کا مزہ چکھنے والا ہے. کل نفس، ہر شخص، ہر انڈیویجول، ذائقۃ الموت، موت کا مزہ چکھنے والا ہے. بس صرف یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اردو میں ہم ذائقہ کہتے ہیں ٹیسٹ کو، عربی میں ذائق کا مؤنث ہے ذائقہ. ذاقہ یذوق ذوقاً کے معنی چکھنا، ذائقن چکھنے والا اور ذائقتن چکھنے والی. تو کیونکہ نفس عربی زبان میں مؤنث ہے تو لہذا اس کے لیے ذائقتن کا لفظ آ رہا ہے. ہر شخص موت کا ذائقہ نہیں، ترجمہ اس کا ہوگا ہر شخص موت کا مزہ چکھنے والا ہے. چونکہ اردو میں شخص یا نفس مؤنث ہے تو اردو ترجمہ اس کا مذکر ہوگا، لیکن چونکہ عربی میں نفس مؤنث ہے لہذا ذائقن کی بجائے ذائقتن کا لفظ آیا ہے. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور یہ کہ قیامت کے دن تمہیں تمام اعمال کا بھرپور بدلہ دیا جائے گا. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، اور جو کوئی آگ سے بچا لیا گیا، آگ سے دور رکھا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، تو وہ کامیاب ہو گیا. اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل فرما دے تو بس سب خیر ہے. یعنی ایک جملے میں کامیابی کو بیان کر دیا کہ فمن زحزح عن النار، جو آگ سے دور رکھا گیا، وادخل الجنہ، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، تو وہ کامیاب ہو گیا. یعنی ایک بچے کا نام جو ہے وہ میں نے پوچھا تو اس نے کہا جی فاز. میں کہ کیا؟ تو اس کی والدہ پاس کھڑی تھی، انہوں نے کہا جی وہ قرآن مجید میں آیا، آپ نے دیکھا نہیں؟ تو میں نے کہا بھائی اللہ کی بندی، وہ تو فعل ہے. یعنی فازہ یفوز فوزن کے معنی کامیاب ہونا، تو فاز کے معنی وہ کامیاب ہو گیا، یہ تو ورب ہے. اس کا اسم فاعل جو ہے وہ فائز ہے، کامیاب ہونے والا، جس کا مؤنث فائزہ ہے. تو بعض یہ الفاظ جو ہیں وہ اب مؤنث لڑکیوں کا یہ عام نام ہے فائزہ، لیکن آپ نے کسی مرد کو فائز نام کا آدمی نہیں سنا ہوگا. حالانکہ فائزہ کا مذکر جو ہے وہ فائد ہے، جیسے شاہدہ کا مذکر شاہد ہے، زاہدہ کا مذکر زاہد ہے، اور عابدہ کا مذکر عابد ہے. اسی طرح فائزہ کا مذکر جو ہے وہ فائز ہے، کامیاب ہونے والا. فاز یہ کیا ہے؟ یہ پاسٹ ٹینس ہے، ماضی کا صیغہ ہے. فاز، وہ کامیاب ہو گیا. فازہ یفوز فوزن. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیاوی زندگی تو کچھ نہیں سوائے دھوکے کے ایک سامان کے. اور یہ مضمون قرآن مجید میں کئی اسالیب سے آیا ہے. کہیں تو کہا جاتا ہے ما عندکم ینفد، جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہونے والا ہے. وما عند اللہ باق، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہے گا. کہیں فرمایا بل توثرون الحیات الدنیا، لیکن تم دنیا کی زندگی کو پریفرنس دیتے ہو، پرائرٹی دیتے ہو. والآخرۃ خیر وابقیٰ، حالانکہ آخرت دنیا سے بہتر بھی ہے اور لانگ لاسٹنگ بھی ہے. تو مضمون ایک ہی ہے، کئی اسالیب سے بیان کیا جاتا ہے. یہاں اس کے لیے کیا آ رہا ہے؟ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، اور دنیا کی زندگی تو صرف دھوکے کا ایک سامان ہے. انسان دھوکہ کھا جاتا ہے اس سے. خاص طور پر اس میں جو دھوکہ مسلمان کھاتا ہے وہ بڑا قابل رحم ہے، کہ ایک طرف ہم یہ مانتے ہیں کہ یہ دنیا کی زندگی عارضی زندگی ہے اور آخرت کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے. چلیے کسی کافر کو تو الاؤنس دیا جا سکتا ہے نا، کہ جس نے آخرت کو مانا ہی نہیں اور وہ اس دنیا میں دل لگاتا ہے کہ بابر بعیش کوش کے عالم دوبارہ نیست، کہ جو عیش کرنی ہے کر لو،
یہی چند روزہ زندگی ہے اور پھر دوبارہ یہ زندگی نہیں ملنی. اویل اٹ، یوٹیلائز اٹ. ٹھیک ہے، اس کے لیے بڑا جواز ہے. اچھا، اس میں بھی ایک بات نوٹ کیجئے گا کہ بڑے سے بڑا کافر بھی موت کا منکر نہیں ہے. یعنی یہ جو کہنا کہ یہ زندگی ایک ہی دفعہ ملی ہے، برت لو جتنی برتنی ہے، فٹافٹ فائدہ اٹھا لو، اسے مطلب کیا ہے؟ مرنے سے پہلے فائدہ اٹھا لو. لیکن ہم مسلمان جو ہیں ہم تو یہ بھی مانتے ہیں کہ یہ زندگی کل زندگی نہیں ہے، اصل زندگی موت کے بعد آنے والی ہے. تو اس کے باوجود ہم کیا کرتے ہیں؟ اس دنیا کے دھوکے میں آ جاتے ہیں، اس پر ریجھ جاتے ہیں اور آخرت کو نظر انداز کر دیتے ہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر جمعے کی نمازوں میں، عیدین کی نمازوں میں جہاں خطبہ ہے، واعظ ہے، آپ سورہ اعلیٰ، سورہ غاشیہ کی تلاوت فرمایا کرتے تھے بعض حدیث کے مطابق. تو سورہ اعلیٰ میں آپ سمجھیے کہ ہر جمعے کو کیا میسج دیتے تھے؟ بل تؤثرون الحیات الدنیا، لیکن تم دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو. والآخرۃ خیر وابقیٰ، حالانکہ آخرت بیٹر بھی ہے اور لانگ لاسٹنگ بھی ہے. لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اے ایمان والو تمہاری آزمائش کی جائے گی تمہاری جائیدادوں، تمہارے اموال اور تمہارے جان کو آزمائش میں ڈال کر. یہ مضمون بھی مختلف اسالیب سے آیا اور بڑا بنیادی مضمون ہے. سورۃ العنکبوت کا آغاز ہے الف لام میم حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون. الف لام میم، کیا لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ یوں ہی چھوڑ دیے جائیں گے یہ کہنے کے بعد کہ ہم ایمان لے آئے؟ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم نے تو خوب جانچا، خوب آزمایا، ٹھوک بجا کے دیکھا ان سے پہلوں کو، تاکہ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، تاکہ اللہ تعالیٰ علیحدہ کر دے، سارٹ آؤٹ کر لے جھوٹوں اور سچوں کو، معلوم کر لے ٹھیک طرح سے کہ سچے کون سے ہیں اور جھوٹے کون سے ہیں. سورہ بقرہ میں یہ مضمون آیا ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، جبکہ ابھی تم پر وہ حالات بیتے ہی نہیں جو تم سے پہلوں پر بیتے تھے. وہ کیا حالات تھے؟ مستہم البأساء والضراء وزلزلوا، انہیں بھوک آئی، انہیں جسمانی اذیت دی گئی، وزلزلوا، اور وہ ہلا مارے گئے، جھنجھوڑ دیے گئے، حتی یقول الرسول والذین آمنوا معہ، یہاں تک کہ پکار اٹھے اللہ کے رسول بھی اور ان کے ساتھ ایمان لانے والے بھی، متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اب یہ جملہ کیا کہتا ہے؟ یعنی اتنا زیادہ جھنجھوڑ دیے گئے کہ ایمان والے اور اللہ کے نبی بھی یعنی اللہ تعالیٰ سے ایک شکایت تک پہنچ جاتے ہیں کہ یا اللہ بہت ہو گئی. الا ان نصر اللہ قریب، یس اللہ کی مدد قریب ہے. تو ایک دفعہ انسان جھنجھوڑا جاتا ہے. آپ سب جو ہیں اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں، آپ کی زندگی میں ایک سے زائد مرتبہ ایسی سچویشنز آئی ہوں گی کہ جس میں آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ بس گئے کہ گئے. لیکن اگر آپ نے استقامت دکھائی تو پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس ٹرموائل میں سے نکالا، کئی صورتوں میں نکالا. ایک صورت کیا ہے کہ اسی سچویشن کے اندر بہتری آ جائے، یا اللہ تعالیٰ آپ کو اس سچویشن میں سے نکال کر کسی اور صورت میں لے جائے اور وہاں پر اللہ تعالیٰ آپ کو نوازے، آپ کو اجر دے، آپ کو راضی کر دے، آپ کی پریشانی کو دور کر دے. تو یہ ساری پاسبلٹیز ہیں. لیکن بہرحال اس معاملے میں اللہ تعالیٰ نے کبھی کسی کو بخشا نہیں ہے. جب اللہ تعالیٰ نے اپنے سب سے پیارے بندے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی طائف کے دن یعنی اتنا پریشان کروایا کہ آپ کی زبان پر بھی یہ الفاظ آئے کہ اللہ میں تو اس سے شکوہ کرتا ہوں، اپنے قوت کی کمزوری، اپنے وسائل کی کمی اور لوگوں کے حوالے کیے جائیں. تو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ایگزمپٹڈ نہیں ہیں تو مجھے اور آپ کو کبھی یہ ازیوم نہیں کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نہیں آزمائے.
آپ اللہ تعالیٰ سے رخ پھیر لیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ آپ سے کہہ سکتا ہے کہ جاؤ دفع ہو جاؤ. لیکن اگر واقعی اللہ تعالیٰ کو آپ سے پیار ہوگا اور اللہ تعالیٰ آپ کو زیادہ اجر و ثواب سے ہمکنار کرنا چاہے گا تو وہ پھر تمہیں آپ کو مجھے ضرور آزمائے گا. اگر ٹھنڈی سڑک پہ چلتے چلے جا رہے ہیں, ریڈ کارپٹ پر چلتے چلے جا رہے ہیں, تو پھر ہمیں فکر ہونی چاہیے کہ کہیں کوئی گڑبڑ ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہے اور وہ مجھے مسائل سے دوچار نہیں کر رہا. اگر اللہ تعالیٰ کو آپ سے پیار ہوگا, آپ کو یعنی دوسرے لوگوں کے کمپیریزن میں, یعنی وہ پریشانیاں جو ہیں وہ سب لوگوں کی ایک جیسی نہیں ہوتی, یعنی بٹ ایز کمپیئر ٹو دی ادرس, یعنی جو آپ کے میچ لوگ ہیں دنیا میں, آپ کے ساتھ کام کرنے والے, 2 نمبری کرنے والے, وہ آپ کو ایکسل کرتے ہوئے نظر آئیں گے اور آپ 2 نمبری نہیں کرتے, کسی کو دھوکہ نہیں دیتے, چیٹ نہیں کرتے, تو آپ کو بظاہر معلوم ہوگا کہ میری دکان شاید آج ہی بند ہو جائے اگر کل بند نہیں کرنی پڑے گی تو. لیکن اگر آپ استقامت دکھائیں گے تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ جو ہے پھر اسی کاروبار میں آپ کے لیے برکت کے دروازے کھول دے, یا واقعتاً آپ وہ دکان بند کر دیں اور آپ کوئی ایسا کاروبار شروع کریں کہ جس میں اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے اور پھر آپ کی وہ ساری پریشانی جو ہے وہ دور ہو جائے. لیکن اس سے ایگزمپشن نہیں ہے. لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ, ہم ضرور تمہیں آزما کر رہیں گے تمہارے مالوں اور تمہاری جانوں میں. وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا, اور تم لازماً سنو گے اہل کتاب کی طرف سے جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی اور مشرکوں کی طرف سے اذًا کثیرا, بہت سی ایذا دینے والی باتیں, تکلیف دہ باتیں. وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا, اور یاد رکھو اگر تم نے اسٹیڈ فاسٹنس کا مظاہرہ کیا, ڈٹے رہے, وَتَتَّقُوا, اور اللہ سے ڈرتے رہے, فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ, تو یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے. اب جہاں تک استقامت کا تعلق ہے, صبر, یہ نسبتاً آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے, لیکن خوف خدا والی بات جو ہے یہ بظاہر کو جوڑ نہیں ہے ان کے درمیان. لیکن مشکل حالات میں سے نکلنے کی جتنی یعنی یونیورسل کی خوف خدا ہے اتنے کوئی نہیں ہے. اس کی صرف ایک مثال آپ کو دیتا ہوں, ذرا نکالیں آخر میں 28ویں پارے میں جائیں اور سورۃ طلاق نکالیں. جی دیکھیے, یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء, اے نبی جب تم عورتوں کو طلاق دو, فطلقوہن لعدتہن, تو انہیں طلاق دو ان کے عدت کے حساب سے, وآحصوا العدہ, اور عدت کا حساب رکھو, واتقوا اللہ ربکم, اپنے رب اللہ سے ڈرو. اب بظاہر جو ہے وہ طلاق کے مسئلے میں خوف خدا کا کیا تعلق ہے, لیکن دیکھیے کتنی دفعہ تاکید آئے گی اس بات کی. لا تخرجوہن من بیوتہن, انہیں ان کے گھروں سے نہ نکالنا, ولا یخرجن, اور نہ ہی وہ خود نکلیں, الا یاتین بفاحشۃ مبینۃ, سوائے اس کے کہ وہ کھلی بے حیائی کا ارتکاب کریں. تلک حدود اللہ, یہ اللہ کی حدیں ہیں. ومن یتعدی حدود اللہ فقد ظلم نفسہ, اور جو اللہ تعالیٰ کی حدوں کو کراس کرے گا وہ اپنے اوپر ظلم ڈھائے گا. آگے چلیں جی. لا تدری, تم نہیں جانتے, لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا, کہ اللہ تعالیٰ اس کے بعد تمہارے لیے کوئی بات جو ہے یا اس کا حکم جو ہے وہ صادر فرما دے گا تمہیں اس چکر سے نکالنے کے لیے. فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ, جب عدت کو ان کی عدت پوری ہونے کو ہے ہو, فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ, تو انہیں اچھے طریقے سے بھلے طریقے سے اپنی زوجیت میں رکھو, او فارقوهن بمعروف, یا انہیں اچھی طریقے سے دور کر دو. واشہدوا ذوی عدل منکم واقیموا الشہادہ, اور اپنے میں سے 2 گواہ مقرر کر لیا کرو, اور واقیموا الشہادۃ للہ, اور اللہ کے لیے گواہی کو پورا کیا کرو, گواہی پر قائم رہا کرو. ذالکم یوعظ بہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر, یہ نصیحت کی جاتی ہے ہر اس شخص کو جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے. آگے آئیے, اصل بات آگے آ رہی ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ, اور جو اللہ سے ڈرے گا, يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا, اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی وے آؤٹ نکالے گا.
وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، اور اسے وہاں سے دے گا جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ اچھا، اب طلاق ہو گئی، اور طلاق ایک بڑی عجیب شے ہے۔ طلاق دینے والا بھی پریشان ہوتا ہے اس کے نتیجے میں، جس کو طلاق دی جاتی ہے جس عورت کو، وہ بھی پریشان ہوتی ہے، دونوں فیملیز بھی پریشان ہوتی ہیں اور بچے بھی پریشان ہوتے ہیں۔ اچھا، اب دونوں فریقوں میں سے آپ وکیل کے پاس چلے جائیں تو وکیل آپ سے کیا کہے گا کہ ہو تاڑے پلے تو کچھ بھی نہیں، ہن تانوں بھی دو مقدمے جھوٹے جڑے ہیں دوسرے پارٹی تے کچھ کرو گے تو تاں کوئی بیلنس ہوئے گا، ورنہ سب کچھ گیا۔ اور میں حیران ہوتا ہوں کہ اچھے اچھے دیندار لوگ وہیں بیٹھے بیٹھے فوراً فیصلہ کرتے ہیں، ہاں جی کرو، فیس کنی ہے۔ اور ایسے جھوٹے مقدمات کہ جس کا ذکر کرتے ہوئے بھی شرم آتی ہے کہ ابھی کل تک وہ میری بیوی رہی ہے، لیکن حق مہر بچانے کے لیے وکیل صاحب کہتے ہیں کہ تم بھی ایک مقدمہ درج کر دو، اس پر الزام لگاؤ بدکاری کا، تو میں اپنی بیوی جو 10 سال تک میری بیوی رہی ہے اور میرے بچوں کی ماں ہے، میں اس پر جھوٹا الزام لگانے کے لیے تیار ہو جاؤں۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب دل میں خوف خدا نہ ہو۔ اگر دل میں خوف خدا ہوگا وہ کہے گا نہیں جی نہیں، میں نے کچھ لبدا یا نہیں لبدا، ایک ہم نہیں کرنا۔ تو وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو اللہ سے ڈرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی وے آؤٹ نکالے گا۔ یہ مخرج جو ہے نا، یہ ایگزٹ کا عربی ترجمہ جو ہے وہ مخرج ہوتا ہے، وے آؤٹ، نکلنے کا راستہ۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، اور اسے وہاں سے دے گا جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ آگے چلیے، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرے گا، فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ تعالیٰ خود اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے کام کو کر گزرنے والا ہے۔ بلاغہ جب لوگ کہتے ہیں تبلیغ جسے بنا ہے پہنچنا، بالغ پہنچانے والا، امر ہی اللہ تعالیٰ اپنے کام کو توڑ چڑھانے والا ہے۔ پنجابی میں ترجمہ کرے تو اللہ تعالیٰ اپنے کام کو جس کا اس نے فیصلہ کیا ہے وہ کر گزرتا ہے اور اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ قد جا، اچھا اس سے بھی اگلی بات، قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے لیے ایک اندازہ مقرر کیا ہوا ہے، تقدیر میں لکھا ہوا ہے۔ یہ جو لفظی ایکسیڈنٹ ہے، حادثہ، جب تک مومن کی ڈکشنری میں یہ لفظ موجود ہے، جب تک یہ لفظ موجود ہے اسے سکون نہیں مل سکتا۔ وہ حادثہ سمجھتا ہے کہ ہو ایسا ہو گیا، نہیں، اللہ نے کیا ہے، اس کی پلاننگ کا حصہ ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کو اگر آپ دیکھیں کہ اگر حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی انہیں کنویں میں نہ پھینکتے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو مقام عطا کیا وہ مل سکتا تھا اپیرنٹلی۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو وہ اونچے مقام تک پہنچانے کے لیے ذریعہ بنایا ان کے بھائیوں کو، اور انہوں نے آؤٹ آف جیلسی انہیں کنویں میں پھینکا، ٹھیک ہے نا۔ اگر وہ وہیں موجود رہتے بھائیوں کے پاس، یا تھوڑی بہت وہ جو بھائیوں کے درمیان کچھ کھٹ پھٹ چلتی رہتی ہے وہ چلتی رہتی، اور لیٹ اس سپوز کہ حضرت یعقوب علیہ السلام فلسطین کے میئر ہوتے تو ان کے انتقال کے بعد وہ میئرشپ بھی بڑے بھائی کو ملنی تھی، حضرت یوسف کو تو کچھ نہیں ملنا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بظاہر حضرت یوسف علیہ السلام کی لائف کو میزریبل بنا دیا، لیکن کیوں بنایا؟ اس اونچے مقام تک انہیں پہنچانے کے لیے، اور پھر ایک نہیں، پے بپے، یعنی اس کیفیت کا اندازہ لگائیے جب یوسف علیہ السلام کو میں پھینکے گئے تو کتنی انہیں یعنی فرسٹریشن کا سامنا کرنا پڑا ہوگا، لیکن وہ معلوم ہوتا ہے کہ فرسٹریٹ نہیں ہوئے، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کو یہی منظور تھا۔ پھر جب ان پر الزام لگایا گیا تو فوری طور پر تو انہوں نے حیران ہو کر کہا کہ الٹی گل، الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، اس نے مجھے آمادہ کرنے کی کوشش کی ہے برائی کے لیے اور الٹا مجھ پر یہ الزام لگا رہی ہے۔ لیکن جب سب کچھ ہو گیا اور عورتوں نے گھیرا تنگ کیا تو انہوں نے خود کہا اچھا جی مجھے تھریٹ کر رہی ہے جیل کا، رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، ربا جدھر مجھے یہ بلا رہی ہیں اس سے مجھے جیل اچھی ہے۔
اب یہ بھی کون کرتا ہے؟ جس کے دل میں خدا کا خوف ہو کہ مجھ سے کہیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ ہو جائے. اور پھر یعنی ایک سٹیپ اور اللہ تعالیٰ نے آپ موٹر مائل میں سے گزارا, اس میں سے آپ پھر کامیاب ہو گئے کہ مجھے جیل اچھی ہے لیکن یہ برائی مجھے گوارا نہیں ہے. اور وہاں جا کر پھر اللہ تعالیٰ نے وہ ملاقات کروائی. وہ 2 قیدی جو کہ محل کے ملازم تھے یا غلام تھے, جو سازش کے نتیجے میں جیل میں ڈالے گئے تھے, ان کو خواب آیا. انہوں نے حضرت یوسف سے خواب کی تعبیر پوچھی. حضرت یوسف نے خواب کی تعبیر بتائی اور کہا کہ تم فری کر دیے جاؤ گے اور تم جو ہے سولی دیے جاؤ گے. اور جس کو آزادی ملنے والی تھی اس سے کہا کہ بادشاہ کا مجھ سے میرا بھی ذکر کرنا بادشاہ سے. لیکن کیا ہوا؟ یعنی قرآن مجید کا ایک اسلوب ہے نا کہ جو اچھی بات ہے اس اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کی جاتی ہے اور جو بری بات ہے شیطان کی طرف. تو کہا تو یہ ہے کہ شیطان نے اسے بھلا دیا, لیکن حقیقت میں شیطان نے بھلایا کیوں کہا کہ ایک ناشکری کا معاملہ ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کے خواب کی تعبیر بتائی. چاہیے تو یہ تھا کہ وہ یاد رکھتا اور جاتے ہی بادشاہ سے کہتا, لیکن خوشی میں بھول گیا. تو یہ کیا, یہ شیطانی عمل تھا, ناشکری. لیکن اللہ تعالیٰ کی اوور آل پلاننگ کے اندر یہ باقاعدہ شامل تھا. اب تصور کیجئے کہ وہ آزاد ہوتے ہی بادشاہ سے کہتا کہ بادشاہ سلامت, میرے جیسا ایک اور بے گناہ اور بھی ہے جیل کے اندر. اور بادشاہ جو ہے وہ کنسیڈر کرتا کیس کو اور حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل سے رہائی دے دیتا. اب رہائی پا کر وہ واپس کہاں جاتے؟ دوبارہ اسی وزیر کے گھر میں. اور ممکن ہے کہ وزیر کہتا یار تینوں آزادی کر دے, چنگی گل ہے, اس لیے کہ جس وجہ سے انہوں نے جیل میں ڈالا تھا کہ سارے شہر کی عورتیں جو ہیں ان پر فریفتہ ہو رہی تھی. پھر بھی کیا ہوتا, آزاد ہو جاتے. کیا ہوا, پہلے اس شخص کو بلا دیا اور اس کے بعد کب یاد آیا؟ جب حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ کی نیڈ بنے. اب بادشاہ نے کہا کہ اتنا ذہین آدمی وہاں کیا کر رہا ہے, اس کو میرے پاس لاؤ. تو حضرت یوسف نے ملنے سے انکار کیا کہ میں مجرم بنا کر جیب میں ڈالا گیا ہوں, اگر مجرم ہوں تو لیٹ می فیس دا پنشمنٹ, اور اگر میں نہیں ہوں لیٹ اٹ بیکم پبلک, کہ میں نے اپنے آقا کے ساتھ کوئی خیانت نہیں کی. تو یوں حضرت یوسف علیہ السلام وہاں پہنچے. تو اللہ تعالیٰ کی پلاننگ سے سب کچھ ہوتا ہے. اگلے لمحے کیا ہونے والا ہے یہ چونکہ میرے سامنے وہ کھلی ہوئی کتاب نہیں ہے, لہذا مجھے حکم کیا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے حکموں کی پیروی کرتا رہوں. لیکن ہوگا کیا وہ میرے اختیار پہ نہیں ہے, ہوگا وہی جو اللہ تعالیٰ چاہے گا. تو تیسری بات کہی ان اللہ بالغ امری, کہ اللہ تعالیٰ اپنے کاموں کو انجام تک پہنچانے والا ہے. قد جعل اللہ لکل شیء قدرا, اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی تقدیر اندازہ مقرر کیا ہے. آگے چلیے, یعنی ایک شرعی مسئلہ بیان کرنے کے بعد آفٹر دی آنسٹ آف مینوپاز, چونکہ اب حیض نہیں آتا تو پھر عدت کیا ہوگی, 3 مہینے ہوگی. پھر اگلی بات فرمائی کہ جو حمل والیاں ہیں ان کی عدت جو ہے وہ ڈیلیوری ہوگی. یہ تو کئی دفعہ آئے گا, نکال ہی لیں, میں آپ کو دکھائی دوں کہ تقوی کا ذکر کتنی دفعہ ہے. حالانکہ طلاق کے مسئلے میں ایک خالص شرعی مسئلہ ہے اور اس کا اطلاق ہو جاتا ہے کہ یہ ہو گیا تو یہ ہو گیا, 1 طلاق ہوئی تو یہ مسئلہ, 2 ہوئی تو یہ مسئلہ, 3 ہوئی تو یہ مسئلہ. سارے بیان کیے ایک ایک کر کے کہ ان کو دودھ پلانے کا مسئلہ کیا ہوگا. جی یہ دیکھیے آیت نمبر 3 کا آخر نیچے لائیں. پھر فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا, جو اللہ سے ڈرے گا اللہ تعالیٰ اس کے کام میں آسانی پیدا کرے گا. آگے چلیے نیچے آیت, ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنزَلَهُ إِلَيْكُمْ, نیچے یہ اللہ کا حکم ہے جو اس نے تمہاری طرف نازل فرمایا ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ, اور جو اللہ سے ڈرے گا اللہ تعالیٰ اس سے اس کی برائیوں کو دور کر دے گا. وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا, اور اسے عزت کے ساتھ اجر عطا فرمائے گا. سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا, اللہ تعالیٰ عنقریب اس کے لیے مشکل کے بعد آسانی پیدا فرمائے گا. تو مشکل میں انسان ہو تو دل میں خوف خدا ہو. اب اس خوف خدا کی 2 مینیفیسٹیشن ہوں گی. ایک تو یہ کہ وہ خوف خدا کو دل میں رکھتے ہوئے کوئی غلط حرکت نہ کرے. مثلا کسی مقدمے میں پھنس گیا ہے تو اب وہ پریشان ہو کر رشوت دینے پہ آمادہ ہو جائے, یہ حرکت نہ کرے, اللہ سے ڈرتا رہے. اور دوسرا
جو کچھ ماضی میں اس سے غلطی ہوئی ہے اس سارے معاملے کے اندر، اس کی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے اور اللہ سے ڈرے کہ یا اللہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے، جو میرا پارٹ ہے میں اس کی تجھ سے معافی مانگتا ہوں، باقی تو اپنے کاموں کو خوب جانتا ہے۔ افوض امری الی اللہ، میں اپنے معاملہ اللہ کے حوالے کرتا ہوں۔ ان اللہ بصیر بالعباد، بے شک اللہ تعالیٰ بندوں کو دیکھتا ہے۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اور اگر تم ثابت قدم رہے اور اللہ سے ڈرتے رہے تو یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے پختہ وعدہ لیا ان لوگوں سے جن کو کتاب دی گئی تھی، کس بات کا؟ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، کہ تم لازماً اس کو لوگوں کے لیے واضح کرو گے، وَلَا تَكْتُمُونَهُ، اور اس کو چھپاؤ گے نہیں۔ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، تو ڈال دیا انہوں نے اللہ تعالیٰ کے اس وعدے کو اپنی پیٹھوں کو پیچھے، وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور ان آیات کو تھوڑی قیمت کے عوض بیچا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی آیت کی کوئی قیمت نہیں ہے، اگر کوئی جو ہے وہ بھی لے لے کوئی ایک غلط فتویٰ ایشو کرنے کا، تو بھی وہ اللہ تعالیٰ کے ایک حکم کی قیمت نہیں ہے۔ اس نے جو اللہ تعالیٰ کا حکم ڈسٹارٹ کیا ہے یا اس کو مینیپولیٹ کیا ہے تو وہ جرم اس کے اوپر رہے گا، اللہ کہ وہ معافی مانگے اور اللہ تعالیٰ اس کا جرم معاف کر دے۔ فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ، تو جو کچھ بھی انہوں نے حاصل کیا ہے وہ غلط فتویٰ ایشو کر کے یا اللہ تعالیٰ کے حکم کو چینج کر کے، وہ سب جو ہے وہ بہت برا ہے۔ لا تحسبن الذین یفرحون، کہ جو کچھ بھی وہ لے کے آئے ہیں اس سے خوش نہ ہوں اور ہرگز یہ خیال نہ کریں، ہرگز یہ نہ چاہیں کہ ان یحمدوا بما لم یفعلوا، کہ ان کی تعریف کی جائے ان کاموں میں جو انہوں نے کیے ہی نہیں۔ یہ بھی ایک خاص مزاج ہوتا ہے کہ پرفارمنس شو کرنا۔ اب یہ منافقین کے ریفرنس سے آ رہا ہے کہ جو مسلمان جس کے دل میں گہرا اترا ہوا ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت نہیں ہوگا، تو وہ چاہے گا کہ دنیا میں وہ ریکگنائز کیا جائے ایک بہت نیک اور پارسا آدمی کی حیثیت سے، اور بہت اللہ والا ہونے کی حیثیت سے، بہت مخیر آدمی ہونے کی حیثیت سے، تو لہذا وہ کرے گا کم اور شو زیادہ کرے گا۔ اور یہی حرکت جو ہے اگر دین کی جدوجہد کرنے والوں میں پیدا ہو جائے تو وہ اور بھی زیادہ ڈینجرس ہو جاتی ہے۔ فلا تحسبنہم بمفازۃ من العذاب، اور مت سمجھنا اے مسلمانوں، مت سمجھنا ہرگز ہرگز تم ان کو بمفازۃ من العذاب، کہ یہ اعمال جو لوگوں کو رجسٹر کروا رہے ہیں وہ انہیں جہنم کی آگ سے خلاصی دلا دیں گے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، حقیقت یہ ہے کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین کی بادشاہی تو اللہ تعالیٰ ہی کی ہے۔ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ يا حامل القرآن